شہزادی اور جادوئی کشتی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ نرمل دریا کے کنارے سفید محل میں شہزادی نیہا رہتی تھی۔ نیہا کو دریا سے عجیب سی لگن تھی۔ وہ روزانہ شام کو دریا کے کنارے بیٹھتی اور پانی کی لہروں کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب دریا میں طوفان آیا تو نیہا نے دیکھا کہ ایک پرانی سی کشتی کنارے سے ٹکرا رہی۔ کشتی لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر عجیب نقش و نگار تھے۔ نیہا نے کشتی کو قریب سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام کشتی نہیں ہے۔ نیہا نے کشتی کو چھوا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ کشتی چمک اٹھی اور اس سے ایک ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ اچانک کشتی میں سے آواز آئی، آخر تم آ ہی گئی میری منتظر۔ نیہا حیران ہو کر بولی، تم کون ہو؟ کشتی نے جواب دیا، میں جادوئی کشتی ہوں اور ہزاروں سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کشتی نے بتایا کہ وہ دراصل دریاؤں کی دیوی کی ذاتی کشتی تھی جو کسی بدقسمتی سے گم ہو گئی تھی۔ اس پر ایک جادو تھا، وہ صرف اسے ہی دکھائی دے گی جو سچے دل سے دریا سے پیار کرتی ہو۔ نیہا نے پوچھا، تم میری کس طرح مدد کر سکتی ہو؟ کشتی نے جواب دیا، میں تمہیں دریا کے تمام راز دکھا سکتی ہوں، تمہیں صرف میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ نیہا نے پہلی بار کشتی میں سفر کیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ پانی کے نیچے کی دنیا نظر آنے لگی۔ رنگ برنگی مچھلیاں، موتیوں کے محل اور پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات سب نظر آنے لگیں۔ نیہا نے دیکھا کہ دریا کے کنارے رہنے والے غریب ماہی گیروں کی بستی میں پینے کے پانی میں شدید قلت ہے۔ کشتی نے نیہا سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا سکتی ہوں جہاں سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیہا نے فوراً حامی بھر لی۔ کشتی انہیں دریا کے اس حصے میں لے گئی جہاں زمین کے اندر سے صاف پانی کے چشمے نکلتے تھے۔ نیہا نے واپس جا کر ماہی گیروں کو یہ راز بتایا۔ دوسرے سفر میں کشتی نیہا کو دریا کے اس پار لے گئی جہاں ایک پرانا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک بزرگ سادھو رہتا تھا۔ سادھو نے نیہا کو بتایا، تمہاری کشتی دراصل تمہاری وراثت ہے، تمہاری پرانی نسلیں دریا کے محافظ رہی ہیں۔ ایک دن نیہا نے دیکھا کہ دریا کا پانی گندلا ہو رہا ہے۔ کشتی نے بتایا کہ دریا کے قریب ایک جاگیردار نے فیکٹری لگا دی ہے جو زہریلا پانی دریا میں چھوڑ رہی ہے۔ نیہا نے فیصلہ کیا کہ وہ دریا کو بچانے کے لیے کچھ کرے گی۔ کشتی نے نیہا کو دریا کے تمام راز بتائے۔ انہیں معلوم ہوا کہ دریا کے اندر ایک خاص جگہ پر پانی کا دل ہے۔ اگر وہ زہر سے آلودہ ہو گیا تو پورا دریا مر جائے گا۔ نیہا نے دریا کے کنارے رہنے والے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں دریا کے خطرے سے آگاہ کیا۔ نیہا اور مقامی لوگوں نے مل کر جاگیردار کی فیکٹری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جاگیردار نے اپنی سپاہی بھیجے، لیکن نیہا کی جادوئی کشتی نے انہیں روک لیا۔ کشتی نے اپنا جادو دکھایا اور دریا کی لہروں نے سپاہیوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ آخرکار راجا نے مداخلت کی اور فیکٹری بند کرنے کا حکم دیا۔ دریا بچ گیا اور پھر سے صاف ہو گیا۔ نیہا کی بہادری کے بعد سب نے اسے دریاؤں کی شہزادی کا خطاب دیا۔ اب نیہا دریا کی مکمل محافظ بن گئی تھی۔ وہ اپنی جادوئی کشتی پر سفر کرتی اور دریا کے تمام حصوں کی دیکھ بھال کرتی۔ اس نے دریا کے کنارے پودے لگائے، ماہی گیروں کو ماہی گیری کے جدید طریقے سکھائے اور دریاؤں کو صاف رکھنے کے لیے لوگوں میں آگاہی پھیلائی۔ وقت گزرتا گیا اور نیہا نے اپنی بیٹی کو بھی دریا کے راہ سونپے۔ جادوئی کشتی اب نئی نسل کی حفاظت کرتی تھی۔
آج بھی جب دریا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی نیہا کی روح اپنی جادوئی کشتی پر سوار دریا کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطرت ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر دریا، ہر جنگل، ہر پہاڑ کی اپنی ایک زبان ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔